السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اس لیے مبعوث فرمایا کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اور ہمارے اور آپ کے مشفق آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اشاعت کے خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کی اور ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کیا، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ ہر گھر میں اور ہر مکان میں بلند ہو اور گونجے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے۔ لیکن کفار اور مشرکین، کفار مکہ، یہ بہت ہی متشدد تھے۔ یہ صحابہ کرام اور خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ کفار مکہ اور قریش مکہ نے 3 حربے استعمال کیے کہ دین کی اشاعت نہ ہو سکے۔ ان میں سب سے پہلا حربہ جو ان کا تھا استہزاء اور تمسخر کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور استہزاء اور تمسخر کے آپ کو ساحر اور مجنون کے لقب سے پکارا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گویا پاگل ہو گئے ہیں، یہ اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ کر یہ دوسرے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے اقوال کو رد کیا، ان کے قول کو مردود قرار دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر نہیں ہیں، نہ ہی کاہن ہیں، نہ ہی مجنون ہیں، بلکہ یہ تو ایک اعلیٰ مقام، ایک اعلیٰ اخلاق، ان کے کردار اور ان کے اخلاق سب نمایاں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر احسان کیا ہے۔ آپ کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت گویا امت مسلمہ پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ تو پہلا حربہ کفار و مشرکین نے جو استعمال کیا وہ استہزاء اور تمسخر کا تھا۔ دوسرا حربہ جو استعمال کیا وہ مصالحت کا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی مصالحت کرنے کو تیار تھے۔ اس طرح مصالحت پر وہ تیار تھے کہ چنانچہ ابن ربیعہ قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم بادشاہت چاہتے ہو، اگرچہ تم بادشاہت کے قابل نہیں ہو، اس قابل نہیں ہو کہ تم بادشاہ بن کر ہمارے بادشاہ بنو، لیکن پھر بھی تم دین اسلام کی دعوت سے باز آ جاؤ، دین اسلام کی اشاعت سے باز آ جاؤ، تم بادشاہ بننے کے قابل نہیں ہو، پھر بھی ہم تم کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم شادی کے خواہش مند ہو تو آپ بتاؤ، اشارہ کرو، مکہ کے ہم سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیں گے، صرف اشارہ کرنے کی دیر ہے، آپ جس گھرانے جس قبیلے سے چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر دولت کے خواہش مند ہو، دولت کے خواہاں ہو تو آپ اشارہ کرو، ہم آپ کے قدموں میں دولت کو لا کر رکھ دیں گے۔ لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اے کفار مکہ، اے قریش، سن لو،
اگر ہمارے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو تو میں اپنے دین اسلام کی اشاعت سے باز نہیں آؤں گا۔ جس کام کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کام کو میں بخوبی انجام دوں گا، یہاں تک کہ وہ کام اپنے انجام تک پہنچ جائے یا میری موت واقع ہو جائے۔ یہ دوسرا حربہ تھا مصالحت کا۔ تیسرا حربہ کفار و مشرکین نے جو استعمال کیا، میرے عزیز ساتھیوں، یہ دو حربے تو ابو طالب کی موجودگی میں استعمال کیے گئے، کیونکہ ابو طالب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو تھے۔ ابو طالب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے۔ ابو طالب نے کہا تھا ان دین محمد خیر ادیان بریہ، کہ بھتیجے تیرا لایا ہوا دین یہ بہتر ہے، میں جانتا ہوں ان سارے دینوں سے بہتر ہے، لیکن ابو طالب کی موجودگی میں کفار اور مشرکین کی یہ ہمت نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر وہ ہاتھ اٹھا سکیں۔ لیکن پھر بھی ابو طالب کی موجودگی میں وہ صحابہ کرام جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، جو کمزور تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیاوی اعتبار سے، ان کو کفار و مشرکین پریشان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت سمیہ اور آل یاسر وغیرہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ کتنی تکالیف انہوں نے برداشت کی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کفار اور مشرکین طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، اور تکلیف اس قدر دیتے تھے کہ تکلیف دینے والے تھک جایا کرتے تھے۔ لیکن تیسرا حربہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا وہ ابو طالب کی غیر موجودگی میں، کیونکہ ابو طالب کی موجودگی میں کوئی آپ کے جسم اطہر پر انگلی بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ ابو طالب ایک سردار تھے، ابو طالب کا اپنا ایک رعب تھا مکہ کے اندر۔ چنانچہ ابو طالب جب دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو طالب کے جانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کو بھی تکلیف دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو بھی شہید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اونٹ کی ووجھڑی گندگی کے ساتھ رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تھوکا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود کیا ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو، اپنے مشن کو چھوڑ دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ اپنے مشن پہ کامیاب لگے رہے اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی آیت ہم نے پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ زندگی تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاری جائے۔ اس لیے عہد کریں، ہم اور آپ مل کر عہد کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی زندگی کو احکام خداوندی اور اطاعت رسول کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔